ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة الناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بعدد كل ذرة ألف مرة قابل صدر احترام میرے بزرگوں اور بھائیوں، سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور حضور علیہ السلام کی احادیث طیبہ میں سے چھوٹی سی حدیث پڑھی ہے۔ آج کے اس مختصر وقت میں حقوق العباد کے متعلق چند باتیں کہنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں احکامات قرآنیہ کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق بخشے۔ عزیزان محترم، ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس جہان میں بے شمار مخلوق پیدا فرمائی، لیکن اکثر مخلوقات کا طبقہ غیر مکلف ہے، یعنی ان کے لیے کوئی احکام نہیں ہے۔ جس مخلوق کے لیے احکام ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس مخلوق کو مخلوق مکلف کہا جاتا ہے۔ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے۔ تو جو مخلوق اس بات کی مکلف ہوتی ہے اسی کو مکلف سمجھا جاتا ہے، یا حلال و حرام کے احکام اور قوانین اسی کے لیے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی دنیا میں مخلوقات کامل طریقے سے جو مکلف ہے صرف دو مخلوق ہیں، ایک انسان ہے اور دوسرے جنات ہیں۔ ملائکہ بھی کلی طور پر اس کے مکلف نہیں ہیں، کیونکہ ان کو دنیا کی حوائج ضروریات سے سے پاک ہے۔ وہاں صرف ایک ہی پہلو اطاعت کا، نافرمانی کا تصور نہیں ہے۔ تو مکلف مخلوق دنیا میں صرف یہ دو ہیں بنیادی طور پر، انسان اور جنات۔ اب انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو زندگی گزارنے کے بھی کچھ طور طریقے ہوتے ہیں۔ اس سے
اسلام نے ہمیں بنیادی طور پر جن چیزوں کو مکلف بنایا ہے وہ بنیادی طور پر 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 ہمارے عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 اخلاقیات، اور نمبر 5 معاشرت۔ شریعت مطہرہ نے ہمیں ان 5 چیزوں کو مکلف بنایا ہے۔ سب سے پہلے عقائد ہیں کہ انسان کے عقائد ایسے ہونے چاہیے جو خود اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کو عطا کیے ہیں اور مخلوق کو ملنے کا واسطہ یا پیغمبر کی ذات ہے یا وحی ہے۔ عقائد اس کے مطابق ہونے چاہیے۔ اسی طرح عبادات، اسلام نے ہمیں جو عبادات دی ہیں، مختلف عبادات، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، صدقات ہیں، یہ سب عبادات ہیں۔ تو عبادت کے اندر بھی اصول وہی ہونا چاہیے، بنیاد جو شریعت کو دیا ہے، بنیاد بھی وہی ہو اور ادائے عبادت کا طریقہ بھی وہی ہو جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھلایا اور بتلایا۔ اسی طرح معاملات ہے، معاملات سے مراد کیا ہے؟ بیع ہے، فروخت ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، یہ ہماری زندگی کے معاملات ہیں۔ اجارہ ہے، عاریت ہے، استعارہ ہے، قرض کا لین دین ہے، یہ سب معاملات ہیں۔ اور اس کے بعد اخلاقیات، اخلاقیات کے بعد معاشرت۔ میری طرف توجہ کریں، اہم باتیں بتا رہا ہوں۔ معاشرت یہ ایک 5واں حصہ ہے ان شرعی اور اسلامی شعبوں کا۔ معاشرت سے مراد کیا ہے؟ یاد رکھنا، اس دنیا میں انسان جو پیدا ہوتا ہے تو پھر دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو تنہا نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں انسان تنہا اور اکیلا نہیں ہوتا، بلکہ زندگی میں اس کے کئی لوگوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں۔ مثلا دنیا میں سب سے پہلے پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا جو تعلق قائم ہوتا ہے وہ ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے، جو اس کی زندگی کا اور حیات کا ظاہری سبب ہے۔ اس کی پرورش کرتے ہیں، پھر کچھ بڑا ہوتا ہے تو اس کا تعلق اسی گھر کی 4 دیواری کے ماحول میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر اور کچھ اضافہ ہوتا ہے تو اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ پھر بڑا ہوا تو شادی کی ضرورت محسوس کی تو بیوی آئی تو بیوی کے ساتھ جوڑ اور تعلق ہوا۔ بیوی ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت دی تو خود کل تک خود بیٹا بچہ تھا، آج خود باپ بن گیا۔ پھر سسرال کے ساتھ تعلق ہے۔ اس طرح انسان کو رہائش کی ضرورت ہے تو مکان بنانے کے لیے مستری کی ضرورت ہے، مزدور کی ضرورت ہے۔ اس کی خوبصورتی اور تزئین کے لیے رنگ ساز کی ضرورت ہے، بجلی کی فٹنگ کے لیے الیکٹریشین کی ضرورت ہے، پائپوں کی فٹنگ اور پانی کی آمد و رفت کے لیے پلمبر کی ضرورت ہے۔ اسی طرح بازار میں جانا، دکاندار سے سودا سلف خریدنا، اشیاء ضرورت خریدنا، دکاندار کے ساتھ واسطہ ہے۔ تو
ایک انسان کو اس دنیا کی زندگی میں کئی لوگوں کے ساتھ مختلف مراحل کے تعلقات استوار کرنا پڑتے ہیں. اب ان لوگوں کے ساتھ تعلق کس طرح رکھے، انہی معاشرت کے تعلقات کو معاشرت کہا جاتا ہے. اسلام نے اسی کو معاشرت کہا ہے کہ تمہارا تعلق ان کے ساتھ کیسا ہو، ماں باپ کے ساتھ کیسا ہو، بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا ہو، خاندان کے ساتھ کیسا ہو، بیوی ہے تو اس کے ساتھ تعلق کیسا ہو، سسرال کے ساتھ کیسا ہو، سودا سلف خریدنے میں آپ کے معاملات کس طرح ہوں، کسی کے گھر جانا ہو تو گھر جانے کے آداب کیا ہے. یہ بھی معاشرت کا حصہ ہے. یہ مسئلہ آ گیا تو یہ مسئلہ بھی سمجھ کہ ایک انسان کو کسی دوسرے عزیز رشتہ دار کے گھر جانے کی نوبت آتی ہے یا دوست ہے، تعلق دار ہے، اس کے ساتھ کوئی نجی کام ہے، اس کے گھر جانے کی ضرورت پڑ گئی. اب جب اس کے گھر گیا تو اس کے ساتھ ملنے کی صورت کیا ہے. قرآن کریم نے سورہ نور کے اندر اس مسئلے میں پورے 2 رکوع نازل کیے ہیں، لیکن آج ہم لوگ معاشرت کے اس عمل اور اس پہلو سے غافل ہیں، اس کا ہمیں احساس نہیں ہے، علماء سے تعلق اور ربط نہیں ہے. قرآن کریم نے سورہ نور کی ان آیات کی ابتدا آیت سے کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون فإن لم تجدوا فیہا احدا فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم وإن قیل لکم ارجعوا فرجعوا هو ازکی لکم. ایمانداروں سے خطاب ہے، اے ایمان والو، جب تم اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے دوست احباب یا عزیز و اقارب رشتہ داروں کے گھروں کی طرف جاؤ، فرمایا لا تدخلوا، ان گھروں میں بغیر اجازت کے قطعاً داخل نہ ہو. حتی تستأذنوا، یہاں تک کہ پہلے صاحب گھر سے گھر میں داخل ہونے کی اجازت لو. صاحب خانہ سے اجازت لو. اب اجازت کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن نے اجازت کا طریقہ نہیں ذکر کیا، طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل نے ہمیں بتایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک کیا ہوتا تھا؟ جب کسی صحابی کسی انسان کے گھر ضرورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تو دروازے سے باہر کھڑے ہو کر زور سے کہتے ہیں السلام علیکم یا آل البیت، السلام علیکم. گھر سے باہر کھڑے ہو کر حضور سلام کر رہے ہیں. اس سلام کو شریعت میں سلام استئذان کہتے ہیں، یعنی اجازت طلبی کا سلام. اب جب گھر والے نے باہر سے آواز سنی، وہ آیا، اس نے اجازت دی کہ آپ اندر تشریف لائیے، تو حضور اندر تشریف لے جاتے. اگر گھر سے کوئی جواب نہیں ملا تو حضور علیہ السلام کا معمول مبارک یہ ہوتا تھا کہ 3 بار سلام فرماتے ہیں. اگر 3 مرتبہ سلام کرنے کے بعد کوئی اندر سے اجازت ملی تو گھر تشریف لے گئے، اگر اجازت نہیں ملی تو آپ واپس تشریف لے گئے، واپس چلے گئے. بغیر اجازت کس طرح کسی دوسرے کے گھر میں جانا گوارا نہیں کیا. اور یہی قرآن کریم میں سورہ نور کی آیت میں حکم دے رہا ہے لا تدخلوا بیوتا
بیوتن غیر بیوتکم حتی تستأذنوا، اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے کے گھروں میں بغیر اجازت کے نہ جاؤ، ہاں اجازت طلب کر لو، وتسلموا علی اہلہا، اور گھر والوں پر سلام کہو، اس سلام کا جواب ملے، گھر آنے کی اجازت ملے تو گھر میں داخل ہو، اگر اجازت نہیں ملتی تو داخل نہ ہو۔ اسی طرح میرے بھائی، اسلام نے ہمیں استئذان کے لیے سلام کی اجازت دی ہے، لیکن دوسرے کے گھر کے سامنے جا کر دروازے سے اگر دروازے میں کوئی سوراخ ہے اس سے گھر کے اندر جھانکنا، اس کو حرام قرار دیا۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی انسان کسی دوسرے کے گھر میں اس طرح دروازے سے جھانکتا ہے اور گھر والا اس کے بدلے میں کیا کرتا ہے کہ اندر سے کوئی چیز اٹھا کے اس کی آنکھ میں مارتا ہے، آنکھ ضائع کر دیتا ہے، تو فرمایا اس گھر والے پر کوئی تاوان یا بدلہ نہیں ہے، اس کا قصور نہیں ہے، قصور باہر والے کا ہے کہ اس نے دوسرے کے گھر میں جھانکا کیوں ہے۔ یہ اسلامی آداب ہے، یہ ہماری معاشرت ہے جو اسلام نے ہمیں بتائی، قرآن و سنت نے ہماری رہنمائی کی۔ میرے عزیز دوستو، ہمیں معاشرے میں ضرورت پڑتی ہے، ایک انسان مکان بنوا رہا ہے، اب اس کے لیے مستری کی ضرورت ہے، مزدور کی ضرورت ہے، مالک نے ایک مزدور کے ساتھ مستری کے ساتھ مزدوری طے کر لی، اب مستری اور مزدور جو اجرت پہ کام کر رہے ہیں، سارا دن مالک ان سے کام لیتا ہے، وہ بیچارے محنت اٹھا رہے ہیں، مشقت برداشت کر رہے ہیں، تکلیف اٹھا رہے ہیں، اب جب شام کا وقت ہوا، کام کا وقت ختم ہوا تو اختتام پر ان کا حق بنتا ہے کہ مالک اس دن کی پوری مزدوری مستری اور مزدور کو ادا کرے۔ اللہ کے نبی نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کو محنت اور مشقت اٹھانے کی حالت میں جو اس کا پسینہ نکلا ہے جسم کا، فرمایا اس پسینے کے خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دے دو۔ یہ مزدوروں کے حقوق کی بات کون کہہ رہا ہے؟ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس کا پسینہ خشک ہونے نہ پائے، کہ اس کو مزدوری دے دو۔ اگر مزدور کو مزدوری نہیں دیتا مالک، حالانکہ اس کے پاس پیسہ بھی ہے، اجرت دینے کی طاقت بھی ہے، اور روزانہ تنگ کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مالک کے لیے فرمایا مثل الغنی کی ظلم، مثل الغنی کی ظلم، کہ ایک انسان غنا کے باوجود، قدرت اور طاقت کے باوجود صاحب حق کو حق نہیں دیتا، تو فرمایا یہ ظالم ہے، یہ ظالم ہے۔ ایسے انسان کو ظلم کا لقب کوئی کالج کا پروفیسر یا کوئی مدرسے کا معلم اور مولوی نہیں دے رہا، اس کو ظالم کوئی دارالافتاء کا مفتی نہیں کہہ رہا، ایسے انسان کو ظالم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کہہ رہی ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں کہ ہمارے رویے کیسے ہیں۔ اسلام ہمیں ان رویوں کی اصلاح کی دعوت دیتا ہے، حکم دیتا ہے، ترغیب دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارا معاشرہ انسانیت کے مختلف حقوق میں جکڑا ہوا ہے، کہیں قرابت داری کے حقوق ہیں، کہیں محض انسانیت کے حقوق ہیں،
اور کہیں اسلام کے حوالے سے حقوق ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا حق المسلم علی المسلم ست، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حقوق کے اعتبار سے اس پر 6 حق ہیں. ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق. وہ حق کیا ہے؟ فرمایا جب ایک مسلمان بیمار ہو تو دوسرے مسلمان پر اسلامی حق ہے کہ اس کی عیادت کرے، اس کی تیمارداری کرے. یہ اسلامی حق ہے. نمبر 2، فرمایا جب ایک مسلمان آپس میں دوسرے مسلمان کے ساتھ ملے تو فرمایا اسلامی حق ہے کہ ملاقات کے وقت ایک مسلمان دوسرے کو السلام علیکم کہے. یہ سلام کہنا اسلامی حق ہے. نمبر 3، فرمایا جب کسی مسلمان کو چھینک آئے، اور چھینکنے والے کے لیے حکم ہے شریعت میں کہ وہ اپنی چھینک پر الحمدللہ کہے. اب چھینکنے والے نے الحمدللہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سننے والے پر لازم ہے کہ اس کو دعا دے یرحمک اللہ کے ساتھ. حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی بڑے امام ہیں. سنن ابی داؤد ان کی کتاب سیاستہ میں شامل. ان کا ایک واقعہ آتا ہے جی. ایک دن دریا کے ساحل پہ گڑے کشتی کے انتظار میں. اب ایک کشتی کے مسافر کشتی میں بیٹھے اور وہ روانہ ہوئی. کچھ دور گئی تو کشتی کے سوار کو ایک چھینک آئی اور اس نے زور سے کہا الحمدللہ. اب یہ الحمدللہ کی آواز ساحل پہ کھڑے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے سن لی. اب جواب دیتے ہیں تو ان کو یقین ہے کہ میرا جواب وہاں تک پہنچے گا نہیں. دوسری کشتی کرایہ پر لی، اس میں بیٹھے، اس کو کہا دوڑاؤ. کشتی دوڑائی، دوسری کشتی کے ساتھ لگا کر اس کو کہتے ہیں یرحمک اللہ، دعا دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ کہنا اسلامی حق بتایا ہے. اب سلام کی ایک حق ہے، لیکن مسئلہ بھی سن لو کہ ایک مسلمان نے سلام کیا، سلام کرنا ابتداء سنت ہے، لیکن جس کو سلام کیا گیا ہے اس کو جواب دینا واجب ہے. اگر جواب دینے والے نے جواب نہیں دیا تو یہ گناہگار ہے، تارک واجب ہے. تو سلام کا جواب دینا واجب ہے. اس لیے میرے بھائیو سلام کے بھی آداب ہے کہ کس کو سلام کیا جائے، کس کو نہ کیا جائے. جب ملاقات ہو تو مسلمان کو سلام کرو. آپ مسجد میں آئے، اب مسجد میں ایک انسان سنت ہے یا نفل پڑھ رہا ہے، نفل میں مشغول ہے، تو آپ اس کو سلام نہیں کر سکتے. قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو تلاوت کرنے والے کو سلام کرنا جائز نہیں ہے. ایک انسان ذکر اذکار میں مشغول ہے تو ذکر کی حالت میں بھی اس کو سلام کرنا ٹھیک نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک انسان کھانا کھا رہا ہے یا دنیا کے اور کاموں میں مشغول ہے تو حضرات فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان مشغول ہو تو اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ سلام کرنے والا تو کر لے گا، وہ اگر مشغولیت کی وجہ سے جواب نہ دے پایا تو گناہگار ہو جائے گا. اس لیے اس کو گناہ میں مبتلا نہ کرو. ایک انسان پیشاب بہانے میں مصروف ہے، قضاء حاجت میں مصروف ہے، اس کو سلام کرنا جائز نہیں ہے. تو اسلام نے اگر یہ حقوق بتائے ہیں تو ان کا محل بھی بتایا ہے، اس کا طریقہ عمل بھی بتایا ہے کہ ان حقوق کو آپ نے کس طرح ادا کرنا ہے. تو یہ اسلامی حقوق ہیں. 3 حق. یہ چوتھا حق اسلام کا، فرمایا مسلمان اگر دعوت دے دوسرے مسلمان کو تو اب مسلمان کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے. یہ بھی اسلامی حق ہے.
لیکن اس میں بھی کچھ اور آداب ہیں، یہ مسائل ہیں۔ مثلا دعوت دے رہا ہے ایک مسلمان، جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس کو پتا ہے کہ جناب یہ جو مجھے داعی ہے، میرے لیے داعی ہے، دعوت دے رہا ہے، یہ جس مال سے مجھے دعوت کھلائے گا کھانا، واقعتاً اس کی آمدنی، اس کا پیسہ، اس کی دولت حلال کی ہے، تو دعوت قبول کرنا اس کا حق ہے۔ لیکن اگر اس کو یقین ہے کہ جو داعی شخص ہے نا، اس کا کاروبار سارا حرام کا، شراب کا کام کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، سارا 100% اس کا کاروبار سودی ہے، اس کا کاروبار ہی حرام کا ہے، دولت اس کی حرام کی ہے، اور یہ مجھے کھانا کھلائے گا تو حرام کے مال سے کھلائے گا، تو پھر اس دعوت کا انکار کرنا واجب ہے۔ ایسی دعوت کو قبول کرنا کوئی اسلامی حق نہیں ہے۔ تو اسلام نے دعوت قبول کرنے کا حق ایک اسلامی حق رکھا ہے، اور اس کے لیے ساتھ ساتھ یہ شرائط بھی ہیں کہ دعوت دینے والا بھی اخلاص کے ساتھ دے، اور جو چیز کھلانا چاہتا ہے وہ بھی اس کے لیے حلال کی کمائی ہو، تو پھر ٹھیک ہے، اس کی دعوت قبول کرنا ایک اسلامی حق ہے۔ 5واں حق یہ ہے کہ فرمایا جب مسلمان فوت ہو تو پھر اس مسلمان کے جنازہ میں شریک ہونا یہ بھی اسلامی حق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے بخاری شریف میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہوتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ نماز جنازہ پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں 1 قیراط، اور فرمایا جنازے کے بعد جو اس مسلمان کی تدفین کے عمل میں شریک ہوتا ہے، فرمایا جنازہ بھی پڑھا، تدفین کے عمل میں بھی شریک ہوا، فرمایا اس کو 2 قیراط ثواب ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کر رہے ہیں، اب ایک صحابی پوچھتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ قیراط سے کیا مراد ہے، قیراط سے کیا مراد؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر قیراط کی تشریح فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قیراط سے مراد جبل احد ہے، جبل احد، کہ نماز جنازہ پڑھنے پر جبل احد جتنا ثواب اور تدفین کے عمل میں شریک ہونے پر دوسرے جبل احد کا ثواب۔ تو سننے والے نے کہا قد ضيعنا القراريط، اوہو کہ ہمیں تو اس کا اندازہ ہی نہیں تھا، ہم نے کتنے قیراط کا ثواب طے کر دیا ہے۔ آج میرے مسلمان بھائیوں، ہم کتنا دنیا میں مصروف ہیں کہ ہمیں یہ اسلامی حقوق یاد ہی نہیں ہے۔ پڑوس میں مسلمان جناب بیمار ہے، مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ سال پڑا ہے، مسلمان کو توفیق ہی نہیں کہ جا کر عیادت کر لے، تو اس کے حق میں کلمہ خیر کہہ دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بیمار کے پاس جب جاؤ تو اس کو دعا دو کہ لا باس بہ طہور انشاءاللہ تعالی، معنی یہ ہے کہ کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ تیری اس بیماری کو تیری طہارت اور گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنائے گا۔ اور دوسری ایک روایت میں آتا ہے کہ جب مریض کے پاس جاؤ تو مریض سے دعا کرواؤ اپنے حق میں، کیونکہ مریض جو بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اور اس میں صبر کا دامن تھام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس حالت میں اس کی دعا قبول کرتے ہیں، اس سے جا کر دعا لو۔ لیکن ہمیں نہ دعا دینے کی توفیق ملتی ہے نہ دعا لینے کی توفیق۔ ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام کے بعد یہودیوں میں سے ایک بچہ جو نابالغ تھا، 10 11 سال یا 12 سال عمر ہوگی، اکثر آیا کرتا تھا۔ کئی دن گزرے کہ حضور علیہ السلام کے بعد وہ یہودی بچہ آ نہیں رہا۔ ایک دن حضور نے پوچھا کہ آج کل وہ بچہ نظر نہیں آ رہا یہودیوں کا، خیر تو ہے؟ کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ وہ یہودی بچہ بیمار ہے، بیمار ہے۔ حضور علیہ السلام کو جب علم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو ساتھ لیا اور اس یہودی کے گھر گئے اس بچے کی تیمارداری کے لیے۔ یہودی بچہ ہے،
یہودی ماں باپ کا بیٹا ہے. حضور علیہ السلام جب وہاں گئے، اب وہ زندگی کے آخری لمحات میں تھا. حضور کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. اب ایک نظر حضور کی ذات کی طرف ڈالتا ہے اور دوسری نظر باپ کھڑا ہے باپ پر ڈالتا ہے. حضور علیہ السلام اس کا یہ اشارہ آنکھ کا سمجھ گئے کہ باپ کی طرف دیکھ کے وہ چاہ ہی رہا ہے کہ یہ میرا باپ اگر مجھے اجازت دے تو حضور کی آمد پر میں اسلام قبول کر لوں. تو حضور نے اس کے والد کے سامنے اظہار کیا کہ اس بچے کی خواہش یہ ہے کہ میری زندگی کا کوئی وعدہ نہیں ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آج اسلام قبول کر لوں. تو والد یہودی تھا، جانتے تو تھے کہ یہ دین حق ہے، نبی برحق ہے. والد نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے بیٹا، اگر تیرا دل اس پہ مطمئن ہے تو اسلام قبول کر. اب حضور علیہ السلام نے اس بچے کو اپنی گود میں یوں لیا. سبحان اللہ، کیا ہے اس بچے کا نصیب اور قسمت تھا. حضور علیہ السلام نے اس کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا اور یوں گود میں رکھ کر اس کو تلقین کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. بچے نے یہ کلمہ پڑھا، روح پرواز کر گئی، فوت ہو گیا. اس بچے کا جنازہ رسول اللہ نے پڑھایا، اسلام کی حالت پر اس کی موت آئی اور مسلمانوں کے قبرستان میں اس کی تدفین ہوئی. میرے بھائیوں، یہ حضور کی عیادت کی برکت تھی کہ ایک معصوم بچے کو اللہ تعالیٰ نے دولت اسلام سے نواز دیا. اس لیے میرے محترم بھائی، اسلامی ان حقوق کو سمجھو کہ اللہ نے ہمیں کیسی دولت عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسلامی ان آداب اور حقوق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ زندگی باقی تو اگلا جمعہ بھی ان حقوق پر میں کچھ عرض کروں گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.